بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون صدق اللہ العظیم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ طلبہ عزیز، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معزز مہمانوں، زندگی میں کسی بھی انسان کا کوئی نشانہ، کوئی منزل ہوتی ہے۔ میری منزل ہے چھوٹے تاجر سے بڑا تاجر بن جاؤں، چھوٹی جاب سے لے کر بڑی جاب، بڑی نوکری میری لگ جائے، میں سرپنچ کے عہدے سے لے کر کے وزیر اعظم کی کرسی تک پہنچ جاؤں۔ ہر ایک کے خواب ہوتے ہیں، ہر ایک کے منصوبے ہوتے ہیں۔ ہماری منزل بہت بلند ہے۔ ہماری منزل اللہ کی ذات کو پانا ہے۔ ہماری منزل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غایت درجے کا، انتہا درجے کا عشق اور محبت ہے۔ ہماری منزل اللہ کی رضا ہے، ورضوان من اللہ اکبر۔ ہماری منزل عشق قرآن کا نصیب ہونا ہے۔ ہماری منزل لوگوں سے ایک طرف ہو کر خلوت میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے کچھ باتیں ہیں کہ یہ جاب دنیا کی سب جابوں سے آگے ہے۔ ڈاکٹری اس کے سامنے فیل، انجینئرنگ کا کورس اس کے آگے فیل۔ ارے وزیر اعظم کی کرسی اور 7 ملکوں کا وزیر اعظم ہو، پوری دنیا کا ایک بادشاہ ہو، اس کی بادشاہت اس کے سامنے فیل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر کسی کو یہ مل گیا جو مدرسوں میں ملتا ہے تو فرشتے اس کے سپورٹ میں آ جائیں گے، پاک جنات اس کے سپورٹ میں ہوگی۔ یہ جہاں جائے گا اللہ کی مخلوق اس کے تعاون اور اس کے مدد کے لیے حاضر ہوگی۔ بتائیے، دنیا کے کسی بادشاہ کو یہ چیز مل سکتی ہے؟ دنیا کے کسی وزیر اعظم کو یہ چیز مل سکتی ہے؟ سادی سی گودڑی پر بیٹھ کر بندہ فرش پر رہتے ہوئے عرش کا مزہ محسوس کرے گا۔ شرط یہ ہے کہ اصول کے ساتھ چلے، ناپاکی کے ساتھ یہ چیز نہیں ملا کرتی، غلط صحبتوں کے ساتھ یہ چیزیں نہیں ملا کرتی، زیادہ بولنے سے یہ چیزیں نہیں ملا کرتی، الاف شلاب بکواس کرنے سے یہ چیزیں نہیں ملا کرتی، اسراف کرنے سے یہ چیزیں نہیں ملا کرتی، اپنی نگاہیں غلط استعمال کرنے سے یہ چیزیں نہیں ملا کرتی۔ دنیا کے ایک چھوٹے سے چھوٹے آفیسر کے اصول ہوتے ہیں، اور اس آفیسر کے ہاتھ نیچے اس کے چیلے چپاٹے ہوتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ آفیسر صاحب کے پاس جا رہے ہو، اس طریقے سے آپ جاؤ، تہذیب کے ساتھ جاؤ، اس کے بغیر نہیں چلے گا، اور بغیر اصول کے اگر آتے ہو تو یہاں سے نکل جاؤ۔ تو پیشاب پخانہ کرنے والا ایک چھوٹے سے آفیسر کے اصول ہو، رب کائنات جو بہت بڑا بادشاہ ہے اور جس کی عطا امر ہے، وہ عطائی امر، میں کسی کو دینا چاہتا ہوں تو حکم کر دیتا ہوں، اس کو مل جاتا ہے۔ میرے لیے کوئی مستقل بہت بڑا نظام حرکت میں نہیں ڈالنا پڑتا، اور عذابی امر، اور میری پکڑ بھی ایک امر ہے، میں اشارہ کرتا ہوں اس کی نسلیں تباہ اور برباد ہو جاتی ہے۔ تو کیا اس اللہ کا اصول نہیں ہوگا؟ اس کے اصول ہے۔ جب ایک طالب علم مدرسے میں داخلہ لینے کے بعد شروع دن سے لے کر آخر تک اصول سے چلے، مجاہدہ ہے،
اس لیے کہ چھوٹی نوکری کو نہیں پانا، جبرائیل بھی آ کر کے اس کا احترام کرے. یہ مقام لینا ہے تو العطایا بقدر البلایا، جتنی مشقت اٹھاؤ گے اتنا انعام ملے گا. یہ خدا کا اصول ہے، جتنی مشقت اٹھاؤ گے یہ انعام ملے گا. ابھی نہیں ملے گا، وہ آزمائے گا. پڑھنے کے زمانے میں گناہ تو نہیں کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، فہرست میں نام لکھ دو، یہ طالب علم ہے. مدرسے والے لکھ دیں گے، اوپر کے اصول میں نہیں آئے گا. جب اوپر کے اصول میں آ گیا تو ہو سکتا ہے اللہ کے رسول خواب میں آ کر اس کو تھپکی دے، تسلی دے، واہ میرے امتی تو بہت اچھا پڑھ رہا ہے، پڑھ، بہت آگے بڑھے گا تو. اور میں کہتا ہوں حضور کی طرف سے اگر تسلی کا سامان مل جائے، پوری دنیا ایک طرف ہو اور ایک طرف حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، خدا پاک کی قسم اللہ کے رسول کی طرف سے اگر ہمت افزائی کے 2 جملے مل گیا، یہ امتی آگے نکل جائے گا کہ حضور نے تسلی دی ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ اصول سے چلے اور نہ ملے، وہاں ظلم نہیں ہے، عدل ہے. لیکن ایک الف سے لے کر یا تک اصول سے آدمی چلے، جو ہی گڑبڑی کی فالٹ ہوگا، ریئیکشن آئے گا. پڑھتے پڑھتے چوری کر رہا ہے کہ طالب علم چور ہو ہی نہیں سکتا، یہ طالب الاشیاء نہیں ہے، یہ تو طالب العلم ہے. اس کی چال طالب علمانہ ہو، وہ اپنے گھر پر جائے تو طالب علمانہ طور پر رہے. اس کی ماں بھی کہے واہ بچے تو اور بھی پڑھے تھے، یہ بچہ اور عجیب انداز میں پڑھتا ہے. وہ پیسوں کا لالچی نہ ہو، وہ علم کا لالچی ہو. وہ مصلے پر آئے حفظ کے بعد قرآن پڑھانے کے لیے، تو ایسا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے مجھے 7 حکومتوں کا بادشاہ بنا دیا ہے، مجھے اللہ نے امامت دی ہے. یہ سنت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. 10 پارے پڑھ کر اپنے دل کو گرم کر کے جب امامت پر آئے گا تو ایسا انجن گرم ہے کہ ساری مقتدی کا انجن گرم ہو جائے گا. رحمت کی آیت پر جب وہ مچلے گا، اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، تو اس کے مچلنے پر مقتدی مچلنا شروع کریں گے. ترجمہ نہیں جانیں گے وہ، لیکن سمجھ جائیں گے کہ کوئی اچھا ماحول آیا ہے، جنت کی باتیں آئی ہے. اور جب عذاب کی آیت پر جب وہ جائے گا تو ایسا خوف محسوس ہوگا کہ ادنا سے ادنا نہ جاننے والا ایک مسلمان کا بچہ اگر اس کی اقتدا کر رہا ہے تو وہ بھی سمجھ جائے گا کہ کوئی ڈراونی کی آیت آئی ہے. عالم ربانی حضرت گنگوہی نور اللہ مرقدہ اکیلے سیاہ ستہ پڑھاتے تھے گنگوہ میں، 6 دورے کی کتابیں اکیلے پڑھاتے تھے. امامت بھی کر رہے ہیں. بیٹا 2 زانو بیٹھو، 2 زانو بیٹھنے کی عادت بناؤ. آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں مولانا، ہاں یہ بچوں کو میں کہہ رہا ہوں. 2 زانو اپنی زندگی میں دیکھو، کلاس میں 2 زانو تصور نہ ہو اس کا. سمجھ آئی بیٹا؟ ہاں ادب. حضرت مسیح الامت صاحب جلال آبادی نور اللہ مرقدہ 4 گھنٹے بیٹھتے تھے تو 2 زانو بیٹھتے تھے. محبت یہاں سے ہوتی ہے، چپکے ہوتی ہے. میرے اللہ کا کلام ہے، میں اس کے قابل نہیں تھا، میرے اللہ نے اس کے حفظ کے لیے میرے باپ کے دل میں یہ بات ڈالی اور میری ماں نے مجھے مدرسے میں بھیجا. اللہ مجھے کچھ دینا چاہتا ہے، کچھ دینا چاہتا ہے. اب یہ چپکے رو رہا ہے، پھر کہے گا میرے اللہ تو مجھے کہاں مل جائے تو بس میں تجھے اپنی زندگی کا دکھڑا سناؤں. بس کبھی مجذوبانہ باتیں کر لے، کبھی مجذوبانہ باتیں کرے، عشق میں کرے، غلط بھی ہو تب بھی اللہ کو اچھی لگتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جنگل میں جا رہے ہیں اور اتنے میں ایک چرواہا وہاں ایک قسم کا سیدھا سادہ دیہاتی وہ یوں کہہ رہا ہے میرے اللہ تو مجھے کہاں ملے گا، تیری یاد مجھے آئی ہے، اگر تو مجھے مل جائے تو تمہیں تجھ سے لپٹ کر اپنی زندگی کا دکھڑا سناؤں. اے اللہ تیرا گھر کہاں ہے مجھے بتا دے، میں گھر میں جھاڑو دے دوں.
تیرے گھر میں مٹکے میں پانی بھر دوں، اے اللہ میں تیرے سر میں جوئیں پڑی ہوں تو میں جوئیں صاف کر لوں. ایسی ایسی باتیں کر رہا ہے جیسے کسی انسان سے بات کر رہا ہو محبت کے انداز میں. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نادان کہی کہ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، ایسی بات کیوں کر رہا ہے؟ بھول ہو گئی موسیٰ جی، میں تو یہ سمجھ رہا تھا، لیکن میں تو اللہ کی محبت میں کہہ رہا تھا. اللہ کی طرف سے وہی آئی حضرت موسیٰ پر کہ موسیٰ بات تو ویسے صحیح نہیں کر رہا تھا، لیکن میرے عشق اور محبت میں کر رہا تھا. عشق اور محبت میں غلط بھی سیدھا ہوتا ہے. جی ایک بچہ، 2-4 بچے ہیں، ابا نے کہا بیٹا پانی لاؤ. ایک معذور بچہ ہے، وہ گھسٹتا پانی گراتا لاتا ہے، کبھی گلاس توڑ بھی دیتا ہے. اور دوسرے تندرست بچے آتے ہیں، اچھے انداز میں آتے ہیں، لیکن باپ آگے بڑھ کر اپنے معذور بچے کا جو عاشقانہ انداز ہے کہ معذور ہونے کے باوجود میری محبت میں دوڑ کر لپکتا ہوا آ رہا ہے، یہ باپ اس کو آگے بڑھ کر لے لیتا ہے. واہ میرے لال، تو میرے لیے معذور ہونے کے باوجود پانی لایا. اس کو ایک طرف کر دے گا، لا بیٹا لا، اس کو چومتا ہے. یہی معاملہ اللہ کا ہے. بچوں آگے بڑھنے کے لیے صرف رٹا ہی نہیں ہے، آمدن آنا مصدر بھی آئے دائے مضارع وہ بھی ہے، لیکن اس کے پیچھے حواشی ہے، آگے پیچھے کے کوئی چیزیں ہیں. ان چیزوں کو لے کر چلو گے تو تھوڑا پڑھو گے، اس میں بھی اللہ برکت عطا فرمائیں گے. وہ کیا ہے؟ روزانہ اللہ تعالیٰ کے سامنے شکریہ کی 2 نماز پڑھے. ہم میں ہی تم میں ہی کوئی قاری صدیق باندھوی ہو. قاری صدیق صاحب باندھوی کوئی آسمان سے نہیں اترے تھے سیدھے باندھوی بن کر. مسیح الامت جلال آبادی سیدھے آسمان سے نہیں آئے تھے مسیح الامت جلال آبادی بن کر. جی اور حضرت جی ماں انعام الحسن صاحب سیدھے آسمان سے نہیں ٹپک پڑے تھے، ایسے ہی بن کر. کوئی بچہ ماں کے پیٹ سے ولی بن کر نہیں آتا. وہ ہماری طرح ہوتے ہیں، لیکن اللہ انتخاب کرتا ہے. بس اللہ ہمیں محروم نہ فرما دے. ای سعادت بزور بازو نیز تا نہ بخشت خدائے بخشندہ. اللہ پاک نہ بخشے وہاں تک کچھ نہیں ہوتا. اس کے لیے کہ رونا پڑتا ہے تنہائی میں بیٹھ کر، اے اللہ میں کیا کروں تو راضی ہو جائے. میرا دماغ کھول دے نا. تو نے فلانے کو آپ نے اچھا بنایا، آپ نے فلانے اللہ کے ولی کو نیک بنایا، فلانے کو آپ نے دماغ دیا تھا. جی چلتا پھرتا کتب کا نام مکتبۃ ماشیۃ فی الارض. علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میں نے بیت اللہ کے پردے کو پکڑ کر یہ دعا کی، اے اللہ جو امام غزالی کو اور جو تو نے وقت کے رازی اور کشاف کو آپ نے جو حافظہ دیا تھا انور شاہ کو بھی دے دے. اللہ نے قبول کر لیا، ایسا قبول کر لیا. انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے والد ماجد چلتے چلتے ایک کتاب پڑھتے تھے، 25 سال تک یاد رہتی تھی، اور اگر یاد رکھنے کی نیت سے پڑھتے تھے تو 40 سال تک یاد رہتی تھی. حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سکرات کا عالم طاری ہونے کا وقت آ چکا ہے، حضرت کے بدن پر کمزوری ہے اور بالکل لاچار ہو چکے ہیں. میں حضرت کی خدمت میں گیا اور میں نے کہا حضرت یہ مسئلہ کیا ہے؟ تو حضرت نے لمبی چوڑی بات شروع کر دی جیسے کتاب سامنے رکھی ہوئی ہو، اور تفصیلات اور یہ اختلافات بیان کرنا شروع کر دیے. میں نے کہا حضرت مجھے تو کچھ یاد نہیں رہتا، ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکل جاتا ہے، ہوائی تقریر لگتی ہے. اللہ نے آپ کو دماغ دیا ہے، آپ ایسا کرو اس کو مختصر کرو. علامہ انور شاہ کشمیری نے اس کو اور مختصر کیا. قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے وہ بھی مجھے بہت لمبی تقریر لگی. فرمایا میں نے حضرت کو پوچھا حضرت لگتا یہ ہے کل پرسوں آپ نے کوئی کتاب دیکھی ہے؟ فرمایا مولانا جی 40 سال پہلے ایک جگہ کسی کتب خانے میں گیا تھا اور اس کتاب کو دیکھا تھا. جب آپ نے یہ مسئلہ چھیڑا فوراً میرے ذہن میں وہ سارا کتب خانہ میرے دماغ میں آ گیا. لیکن علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کو لوگ صرف علم مطالعے سے جانتے ہیں. اللہ کا بندہ تقوی کا مجسمہ تھا، تقوی تھا ان کی زندگی میں. تقوی کس کا نام ہے؟ زبان سے کبھی گالی نہ نکلے، گالی دیتے ہو تو ٹھیک ہے، نام لگ جائے گا، کام نہیں ہوگا. اصول ہے اس کے پاس. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باریک سے باریک اصولوں پر عمل کیا. داڑھی کے کیا اصول ہے، مونچھ کے کیا اصول ہے، جی بغل کے بال ہے اس کے کیا اصول ہے، ناخن کے کیا اصول ہے،
बारीक से बारीक चीजों को लेकर चले। तो अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा, अब मैं आपको लोगों का इमाम बनाऊंगा। समझ आई बात? जी, नवाफिल और आदाब पर चले तो रब्बे कायनात को कहा कि ये उसूली बंदा है, आपको मैं इमाम बनाऊंगा। हजरत बारे इलाहा मेरी औलाद को भी दीजिए, ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन, आपकी औलाद में अगर कोई उसूल के खिलाफ वर्जी करने वाला होगा उसको ये चीजें नहीं मिलेगी। वहां तो उसूल है, उसूल है और उसूल है। लन तजिद ली सुन्नतिल्लाहि तब्दीला वलन तजिद ली सुन्नतिल्लाहि तहवीला। अल्लाह ताला के एक ऐसे नियम है, उस नियम के मुताबिक वक्त का बादशाह चलेगा तो ठीक है, वक्त का नबी भी चलेगा तो ठीक है। और अगर नबी जी से भी अगर कोई लफ्जिश हो गई, कोई किस्म का गोया कि कई एक किस्म की कोई खता भी हो गई, तो भी उसके ताल्लुक से अल्लाह की तरफ से पकड़ आती है। बस ये वाकयात हैं। जिंदगी में कभी ये मत समझो कि हम सिर्फ पढ़ रहे हैं, क्या मिलेगा हमें, क्या मिलेगा। समझ आई बात? इमाम अबू यूसुफ को जो कहा था इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने उनकी वालिदा को, बड़ी भी आपके बच्चे को मेरे पास आने दो, इंशाअल्लाह वक्त आएगा, वक्त के बादशाह के साथ बैठकर दस्तरखान पर खाना खाएगा। धोबी का बच्चा, उसकी मां धोबन थी बेचारी, बाप नहीं थे, लेकिन पढ़े तो इतना कहा इमाम साहब ने कि बड़ी भी बच्चे को आने दो, मुझे नजर आता है कि यह बच्चा एक वक्त आएगा कि वक्त के बादशाह के साथ दस्तरखान पर बैठा होगा। बच्चों, आम का दरख्त लगाते हो तो दूसरे दिन आम लेने चले जाते हो, 5 साल के बाद आम आते हैं। आज आधुनिक दुनिया में 2 साल तो कम से कम लगते हैं, चलो कोई बात नहीं, 6 महीने भी लगते हैं। तो एक मादी दरख्त पर फल लगने के लिए एक वक्त है, रूहानी दरख्त पर फल लगने के लिए एक वक्त दरकार है। उसूल आया समझ में? हकीमुल उम्मत हजरत थानवी नव्वर अल्लाहु मरक़दहु फरमाते थे, पढ़ने के जमाने में घड़ा था, जो खताया वहां रख दो। असातिदा का अदब। फरमाते थे मैंने खिदमत तो नहीं की असातिदा की इतनी, लेकिन मैंने कभी किसी उस्ताद की बेअदबी नहीं की है। अल्लाहु अकबर। क्या हो जाएगा? एक सवाल है, क्या हो जाएगा बेअदबी से? किताबें तो मुझे याद हो जाती है, ना ना कुछ है मेरे अजीजों, कुछ है। खुदा पाक की कसम, जो लोग सालों से पढ़ाते हैं वो तजर्बात रखते हैं कि अगर किसी बच्चे ने अगर अपने उस्ताद का दिल दुखाया है, बरकतें खत्म हो जाती है। हकीमुल उम्मत हमारे हजरत मुफ्ती फारूक साहब नव्वर अल्लाहु मरक़दहु ने मुझे खुद सुनाया था। फरमाया कि मौलाना याकूब साहब नानोती रहमतुल्लाह अलैह मिशकात के बाद दौरा पढ़ाते थे, मजदूब किस्म के थे, अल्लाह के वली थे, जो हाथ उठाते थे अल्लाह उनके सुन लेता था। समझ आई बात? एक मर्तबा देवबंद में हजरत ने कहा चंदा दो, किसी ने कहा पैसे खत्म हो गए मदरसे में। हजरत ने फरमाया बीमारी आएगी, ताउन आएगा, जैसे बीच में कोरोना आया, ताउन आएगा, सदका दो। तो किसी ने कहा मदरसे में पैसे खत्म हो गए हैं इसलिए चंदे की बात करते। वहां याकूब साहब ने कहा सुनो, अब चंदा नहीं होगा और ताउन आएगा। कहा हजरत आप भी तो देवबंद में है कि हाँ, याकूब और आले याकूब का भी उसमें इंतकाल हो जाएगा, लेकिन आएगा ताउन। हजरत मौलाना अरशद मदनी दामत बरकातुहू ने खुद सुनाया था, फरमाया कि कब्र खोदने वालों के टिफिन जाते थे कब्रिस्तान में, खोदते रहो, जनाजे आ रहे, महल्ले के महल्लों को ताला लग गया। इधर मिशकात पढ़कर सब बच्चे गंगोह रवाना हुए। गंगोह में से आए सित्ता आलिम रब्बानी हजरत गंगोह ही पढ़ाते थे, मशहूर था। किसी जगह का कोई दौरा मशहूर होता है, किसी जगह का हिफ्ज मशहूर होता है, सब चले गए। मौलाना याकूब साहब नानोती ने कहा बेटे अशरफ अली तू भी चला जा। हजरत मेरे लिए तो आप हैं, आप मेरे मखदूम हैं, आपको छोड़कर मैं नहीं। वाह वाह बेटा, वाह वाह वाह, अल्लाह तुझसे काम लेगा। हमारे हजरत फरमाते थे
مولانا اشرف علی سے اللہ نے کتنا بڑا کام لیا، دنیا اس بات پر گواہ ہے، اور چھوٹی سی عمر میں کتنا کام کر کے گئے، سنتوں کا کیسا اہتمام تھا، زندگی میں بھی تھا، اور دنیا سے جاتے جاتے نصیحت کی، میں دنیا سے جاؤں تو میں نے زندگی میں سنت کے خلاف کام نہ ہو اس کی کوشش کی ہے، مرنے کے بعد بھی تجہیز و تکفین میں سنت کے خلاف نہ ہو، تعداد کم ہو، میری تدفین جلدی ہو، وہ مجھے پسند ہے، اس بات کے مقابلے میں مجمع بڑھ جائے اور تدفین میں دیری ہو۔ فوراً حضرت کا انتقال ہوا، جلدی سے تجہیز و تکفین ہو رہی ہے، سہارنپور سے وہاں ٹرین میں بڑے بڑے علماء نکل پڑے ہیں، لیکن حضرت کی تدفین جلدی سے ہو گئی، کیوں؟ سنت کا اہتمام تھا، بڑے بڑے نواب قدموں میں آتے تھے۔ آیا سمجھ میں؟ یہ کیا حال تھا کہ اصول کے ساتھ چلے، اساتذہ کا ادب کہ اساتذہ کی دعائیں ملتی ہے۔ مولانا عبید اللہ صاحب سندھی نور اللہ مرقدہ، بہت بڑے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے چہیتے شاگرد، پہلے سکھ تھے، اسلام قبول کیے تو ان کی والدہ نے آ کر جمعہ کے دن حضرت کے اڑوس پڑوس میں مجمع بیٹھا ہوا ہے، جوتے سے مارنا ان کی بوڑھی ماں نے شروع کیا۔ مولانا عبید اللہ صاحب سندھی نے سر جھکا لیا، کسی نے کہا کوئی روکو، کون مار رہا ہے یہ؟ کوئی بولتا بھی نہیں ہے۔ مولانا عبید اللہ صاحب سندھی جوتے کھا رہے اور جوتا گر گیا تو پھر جوتے کو بوسا لیا۔ کسی نے کہا مولانا جی جوتے کو بوسا دیتے ہو؟ کہ میں جوتے کو نہیں، میں جنت کو بوسا دیتا ہوں، یہ میری ماں کے جوتے ہیں۔ فرمایا ماں مجھے اجازت نہیں ہے کہ میں ماں کے سامنے اف کروں۔ ان کی والدہ نے اسلام کے تعلق سے برا بھلا کہا، فوراً مولانا عبید اللہ سندھی نے کہا او میرے رب، ابو ہریرہ کی ماں کو آپ نے ہدایت دی تھی، جب وہ حضور کے شان میں گستاخی کر رہی تھی، ابو ہریرہ نے حضور سے دعا کروائی تھی، اور نبی نے کہا ابو ہریرہ اللہ آپ کی ماں کو ہدایت دے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں جلدی گھر پہنچتا ہوں، یا میرے نبی کی دعا جلدی گھر پہنچتی ہے۔ میں گھر گیا ہوں، دروازہ کھٹکھٹایا، کون؟ کہ امی میں ابو ہریرہ، بیٹا جلدی آ مجھے کلمہ پڑھا لے۔ میرے دل کی دنیا بدل رہی ہے۔ ادھر حضور کی دعا ہوئی اور ابو ہریرہ کی ماں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، تو ادھر مولانا عبید اللہ سندھی نے کہا او میرے رب میری ماں کو ہدایت دے دے۔ روئے اور بہت روئے، 4-5 منٹ ہوئے تھے یا تھوڑا وقت ہوا تھا، امی آئی اور کہا بیٹے کلمہ پڑھا لے مجھے۔ بچوں صرف حلوہ ہی میٹھا نہیں ہوتا، دعائیں بھی میٹھی ہوتی ہے، دعاؤں میں دل لگاؤ۔ جہاں سے زمزم نکلتا تھا، زمزم کا پانی کہاں سے نکلا ہے؟ کہ دعا سے نکلا ہے۔ کتنے سال ہو گئے کبھی پانی ختم نہیں ہوتا، کتنے مشین لگائے گئے ہیں، کیا اپنے گھر میں ہم زمزم کا پانی شروع نہیں کروا سکتے؟ ہم کیوں کمزور ہو گئے؟ ہم کیوں بزدلی کا شکار ہو گئے؟ ہم کیوں نا امیدی کا شکار ہو گئے؟ یہ عمر آپ کی معصومانہ عمر ہے، اس عمر میں آپ مدرسے میں اصول کے ساتھ پڑھو گے۔ ابھی آپ کی داڑھی نہیں آئی، داڑھی بھی آ جائے گی۔ ابھی میں مدرسے میں ہمارے پاس بچے آتے ہیں دورے کے، بیٹا کہاں پڑھ کے آئے؟ بعض کہتے کریم پورہ سے پڑھ کے آئے، اور وہ ایک وقت ہوگا آپ کی طرح تھے، ابھی فارغ بھی ہو گئے، تم بھی کل فارغ ہو جاؤ گے، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ لیکن اگر تم برابر ایک ایک چیز اصول کے ساتھ لے کر کے چلو گے تو یہ بہت ساری نہ دکھنے والی مخلوق ہے۔ آیا سمجھ میں؟ صرف پیسوں کے چکر میں، کپڑوں کے چکر میں، یہ تو سب اللہ انتظام کرے گا۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ تم مدرسے میں آئے ہو، اصول کے ساتھ پڑھو، دوستوں سے زیادہ مت ملو، کام کام اور کام۔ کامیابی تو کام سے ہوگی، نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، ذکر کے التزام سے ہوگی، فکر کے اہتمام سے ہوگی۔ کامیابی تو کام سے ہوگی، کام 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 اور کام، تھوڑا سا آرام، کام 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 اور تھوڑا سا، ارے بولو اللہ۔ جب آدمی غفلت کرتا ہے تو پھر نیند بھی بہت آتی ہے، کھانا بھی بہت چلتا ہے، کھانے کا شوق۔ ہم کون لوگ ہیں؟ ہم تو اللہ کے رسول کو ماننے والے ہیں، حضور کی امتی ہے۔ اور اللہ کے رسول کا کیا معاملہ تھا؟ سمجھ آئی بات؟ ابھی سے نیت کرو، اس کے لیے میں آپ کو بتاؤں، پورے دن باوضو رہو۔ کیا رہو؟ بہت بڑی بات ہے۔ ادیم علی طہارہ تکن لکی برکہ۔ ایک جماعت گئی افریقہ میں،
ایک صاحب نے بتایا کہ مول صاحب ہم جماعت میں تھے، ایک بچے کو کہا بھی وہ قرآن لاؤ اگر وضو ہے تو. کیا کہا آپ نے؟ وضو ہو تو؟ مسلمان کا بچہ کبھی بغیر وضو کے ہوتا ہے؟ جماعت والے ہل گئے. مسلمان کا بچہ کبھی بغیر وضو کے ہوتا ہے؟ ہمیں تو اللہ کا نام لینا ہے، ہر موقع پر درود پڑھنا ہے، ہماری زبان پر سبحان اللہ ہے، ہماری زبان پر الحمدللہ ہے. ہمایوں بادشاہ تھا، اس کا ایک غلام تھا، وزیر تھا، اس کا نام عبداللہ تھا. روزانہ عبداللہ کہے، ایک دن کسی دوسرے لقب سے پکارا. بادشاہ سلامت، روزانہ مجھے میرے نام سے پکارتے تھے اور آج آپ نے میرا نام نہیں لیا. فرمایا بھائی میرا اصول ہے کہ میں ہر وقت باوضو رہتا ہوں، تمہارے نام کے ساتھ اللہ لگا ہوا ہے، عبداللہ. آیا سمجھ میں؟ روزانہ باوضو ہو کر آپ کو پکارتا. اتفاق ابھی اچانک ایمرجنسی آپ کو بلانے کی ضرورت پڑی اور میرا وضو نہیں تھا، اس لیے میں نے کہا عبداللہ نام لینا مناسب نہیں ہے، اللہ کا لفظ آئے گا. سمجھ آئی بات؟ اتنا ادب، جتنا ادب میں آگے نکلو گے، خلوت میں اللہ کا ادب، جلوت میں اللہ کا ادب، ادب ادب اور ادب ادب ہی کے نتیجے میں ملتا ہے. جس کو ملا ہے، کس سے ملا ہے؟ ارے بولو، سمجھ رہے ہو؟ ارے اردو سمجھ رہے ہو کہ پھر گجراتی بولنا پڑے گا؟ نہیں، ماشاء اللہ اردو سمجھنے والی قوم ہے. آیا سمجھ میں؟ کس سے ملتا ہے؟ ادب سے. ذوالنون مصری نے شراب کے نشے میں قرآن مجید کا پتا ملا، میرے اللہ کا کلام کا ٹکڑا ہے، بوسا لیا، گھر گئے، دھویا، عطر لگایا، اوپر رکھا، خود شراب کے نشے میں تھے. واہ میرے ذوالنون، شراب کے نشے میں ہونے کے باوجود میرے کلام کا ٹکڑا آ کر تم ہوش میں آ گئے. ہم تمہاری ولایت کا فیصلہ کرتے ہیں، اور جب اللہ فیصلہ کرتے ہیں تو نشے کی چیزیں بھی جو حرام ہے اللہ چھڑا دیتے ہیں. شراب چھڑا دی اللہ تعالیٰ نے. بس کہ اب تو یہ اچھا لگتا ہے. اللہ کو سمجھو، اللہ کی ذات کو سمجھو. آیا سمجھ میں؟ جیسے کمپیوٹر کو سمجھتے ہو، اللہ کے نظام کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ 23 گھنٹہ اصول سے چلے اللہ کی مدد، 1 گھنٹہ اصول سے ہٹے گئی اللہ کی مدد. سمجھ آئی بات؟ کہ پیٹرول ملنا بند ہو گیا، گاڑی بند، اب نظام نہیں چلے گا آگے. ہمیشہ باوضو رہو. کیا رہو؟ بعض مرتبہ ایک بچہ، اس کے ساتھ اس کے ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہے، چکر لگاتی ہے اس کے چاروں طرف، لیکن وہ بچہ کسی گناہ میں ہے، گالی کی عادت ہے، چوری کی عادت ہے، تو اس کے نتیجے میں بندش لگ جاتی ہے. سمجھ آئی بات؟ باپ بہت رو رہا ہے. جو ہی یہ بچہ توبہ کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے گا تو ماں باپ کی دعائیں اس کے چاروں طرف جو چکر لگا رہی تھی اب اس کے دل میں اتر جائے گی. بدل گیا یہ بچہ. کیا ہوا؟ ماں باپ کی دعائیں پہلے سے تھی، دادا اس کے بڑے نیک تھے، دعائیں تھی، لیکن گناہ کے نتیجے میں دعا اندر میں نہیں جا رہی تھی. باپ باپ ہوتا ہے. ابھی میں ایم پی گیا تھا اجین میں، ایک پروگرام تھا، ایک بچہ شراب پینے والا، اس کے ابا بات 1 پوائنٹ کرے 10 آنسو گرائے. مولانا جی میرے بچے کے لیے آپ دعا کر دیجئے، بچہ شراب میں ہے. اور وہ جو باپ رو رہا تھا، میں نے اس بچے کو کہا بیٹا، باپ اتنا رونے والا، اتنا نیک آدمی ہے اور تم شراب پی رہے ہو. جو ہی تم شراب کو چھوڑو گے تمہارے ماں باپ کی دعائیں تم کو وہ کام کرے گی اور تم اتنے آگے نکل جاؤ گے جس کا تم تصور نہیں کر سکتے. الحمدللہ فون آیا کہ بچے نے شراب کو چھوڑ دیا، بڑی اچھی پوزیشن میں ہے. ابا نے خوش ہو کر کے فون کیا، میرے بچوں ہمیشہ باوضو رہو. کیا رہو؟ وضو کرتے آتا ہے؟ مسواک ہے نا آپ کے پاس؟ سب کے پاس مسواک ہونی چاہیے. مسواک، بعض علماء نے تو لکھا ہے کہ سفر میں مسواک ہوگی آپ کے جیب میں، کوئی شیطانی حملہ آپ پر نہیں ہو سکتا، اللہ آپ کی حفاظت کریں گے.
ہمارا لاڈلا نبی رات کو سوتا تھا تو مسواک آپ کے سرہانے رکھی ہوئی ہوتی تھی کہ یہ کوڑا ہے شیطان کا. باوضو رہو, مسواک کے ساتھ رہو. سمجھ آئی بات؟ جتنا ہو سکے اتنا درود شریف کی کثرت کرو. کس کی؟ میں مدرسوں میں دیکھتا ہوں جو بچہ زیادہ درود پڑھتا ہے وہ خود بخود سیدھا ہو جاتا ہے. لکڑی سے آدمی سیدھا نہیں ہوتا, درود سے سیدھا ہوتا ہے. کیا ہو گیا یہ؟ اب تو نگاہ نیچی ہی رہتی ہے. روتا بہت ہے حدیث کے سبق میں, بدل گیا ہے وہ. بہت مضبوط ٹونک ہے درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم. سمجھ آئی بات؟ ہاں, وہ ایسا پاور رکھتا ہے کہ ہمارے ہاتھ کو سیدھا کر دے گا, ہمارے آنکھوں کو سیدھا کر دے گا, کان کو سیدھا کر دے گا. آٹومیٹک درود کے نتیجے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت متوجہ ہوگی. ایک مولانا فرماتے ہیں کہ میں نے مناظرہ کیا ان لوگوں سے جو حضرت عائشہ پر الزام لگاتے تھے, اما عائشہ پر. تو میں نے ان سے مناظرہ کیا کہ میری ماں بہت پاک دامن تھی حضرت عائشہ. رات کو سوئے تو حضرت عائشہ خواب میں آئی اور کہا واہ میرے بیٹے, تو نے میرے تعلق سے برات کے بارے میں مناظرہ کیا. وہ مولانا فرماتے ہیں میرا دل بدل گیا, میرے دل کی کیفیت بدل گئی. انعام یہ یہاں پالمپور کی مارکیٹوں میں نہیں ہے, یہ انعام آپ کو ملے گا قرآن کے اندر میں داخل ہونے سے, یہ انعام آپ کو ملے گا درود شریف کی کثرت سے, یہ انعام آپ کو ملے گا ماں کے قدموں میں بیٹھ کر ماں کی خدمت کرنے سے, یہ انعام آپ کو ملے گا. ابا کی پوزیشن نہیں ہے پیسوں کی, ابا میرے پیسوں کی فکر مت کرو, مدرسہ مجھے کھانا دیتا ہے. اور میں نے سنا ہے کہ جب تک جیب گرم ہوتا ہے علم نہیں آتا, اور جب جیب ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو علم آتا ہے. اور غریبوں کو علم اچھا ملتا ہے اس لیے کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے. دارالعلوم میں ہم پڑھ رہے تھے, ایک بچہ بہار کا آیا, آنے کا کرایہ ابا نے دیا, جانے کا نہیں دیا, اور یہاں داخلہ بھی نہیں ہوا, غیر امدادی داخلہ ہوا. جو روٹی سکھی ہوئی لوگ بھینسوں کو دینے کے لیے جمع کرتے تھے تو وہ سکھا کر کے پانی میں ڈال کر نمک والے کھاتا تھا. اللہ نے ایسا دماغ دیا, مرقات کی شرح پڑھنے کے زمانے میں لکھی, اور جب وہ بولتا تھا کتنے لوگ اس کے تکرار میں جمع ہوتے تھے. فرمایا پیسوں سے نہیں آتا, جیب خالی ہو, حلال کا کھانا ہو تو پھر اللہ علم دیتے ہیں. اب علم آنا شروع ہوتا ہے. آیا سمجھ میں؟ دعا کے نتیجے میں باوضو رہو, درود شریف پڑھو, گھر جا کر ابا امی کی خدمت کرو. آیا سمجھ میں؟ اور امی اور ابا کو پہچانو. میرا ساتھی اس کا باپ تو دھندے والا ہے, دوسرے اس کے بڑے بڑے بھائی کام کر رہے ہیں, میرے ابا کی تو بیچاروں کی پوزیشن نہیں ہے. اور غربت کوئی عیب کی چیز نہیں ہے, ہمارے نبی کے گھر میں بھی فقیری تھی, اگرچہ فقر اختیاری تھی. اما عائشہ فرماتی ہے عشاء کے بعد میرا محبوب گھر میں آیا, نماز کے لیے میں نے مصلی بچھایا, چمڑے کا مصلی تھا, بیچ میں سوراخ تھا, بارش آئی ہوئی تھی اور گھر کے اندر میں پانی بھرا ہوا تھا کھڈے میں. جب میں نے مصلی بچھایا تو سوراخ میں سے پانی اوپر آ رہا ہے. اما عائشہ فرماتی ہے میرا محبوب جب نماز پڑھ رہا ہے تو مصلی پر پانی آ رہا ہے. فرماتی ہے میں نے محبوب کو دیکھا نماز میں کپڑوں کی فکر نہیں کر رہے, کپڑے خراب ہوں گے, اللہ کی طرف متوجہ ہے. آیا سمجھ میں؟ ایک صحابی فرماتے ہیں میں نے حضور کے اٹھنی کے کجاوے کے نیچے باندھے جانے والا پٹا میں نے دیکھا تو وہ پٹا چمڑے کا نہیں تھا, کھجور کی چھال کا تھا. شاہ عبد القادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے ہمیں جو کچھ ملا ہے اساتذہ کی دعا سے ملا ہے. فرمایا ہمارے پاس تو کیا تھا, یہ حال تھا کہ بارش کے زمانے میں بارش آتی تھی, جھونپڑی تھی اور یہاں بارش آتی تھی, کبھی یہاں سے پانی ٹپکے کبھی وہاں سے پانی ٹپکے. بیوی یہ کہے مولانا جی یہاں پانی آ رہا ہے تو میں بیوی کی چارپائی لے کر ادھر کھسک لوں. تھوڑی دیر میں بچہ کہے ابا پانی آ رہا ہے تو میں بچے کی چارپائی کو لے کر ادھر کھسکوں. مجھے بھی ذرا بارش لگے, مجھے بھی ٹھنڈی میں ٹھٹر رہا ہوں اور ایک طرف بیٹھ کر رہا ہوں میرے ربا مجھے منظور ہے لیکن تیرے تعلق میں کمی آئے مجھے منظور نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کہاں تک پہنچایا. حضرت مولانا علی میاں صاحب کے شیخ بنے,
مولانا منظور نعمانی کے شیخ بنے اور تقوی کا یہ عالم تھا، جب ہاتھ اٹھاتے تھے اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو سن لیتا تھا۔ ان کے شاگردوں کے بڑے بڑے عجیب حالات ہیں، حضرت کی کیفیت کا کیا معاملہ ہوگا؟ بچوں یہ لینے کے لیے تڑپو، 10 روپے کا جو پڑی کا تم لینے کے لیے تڑپتے ہو وہ تڑپنے کی چیز نہیں ہے، وہ تو انفیکشن اور بیماریاں پیدا کرتا ہے۔ موقع ملا درود پڑھو، آیا سمجھ میں؟ ایک ایک سنت کے اہتمام سے آپ کی زندگی نورانی بن جائے گی، آیا سمجھ میں؟ دجال سے خود بخود اللہ آپ کی حفاظت کریں گے، دجالی فتنوں سے اللہ حفاظت کریں گے۔ باوضو رہو، درود شریف کا اہتمام کرو، کلاس کا ادب کرو، اساتذہ کا ادب کرو، گھر جاؤ تو دادی کی دعا لو، نانی کی دعا لو، دادا نانا کی دعا لو، ابا امی کی دعا لے کر کے آؤ، آیا سمجھ میں؟ جی ضد پکڑو، امی میرے لیے روزانہ 2 رکعت آپ کو چاشت کی پڑھنی ہے۔ میں نے سنا ہے کہ مولانا میاں صاحب بنے تھے ان کی ماں کی دعا سے، مولانا الیاس صاحب بنے تھے ان کی ماں کی دعا سے، حضرت جی مولانا یوسف صاحب بنے تھے ان کی ماں کی دعا سے۔ مولانا سجاد نعمانی فرماتے ہیں میرے والد تہجد کے موقع پر کوٹھے پر جب چڑھ جاتے تھے اور تہجد کے بعد جب ہچکیاں لے کر روتے تھے، پڑوس میں ایک غیر مسلم تھا وہ بھی آ کر بیٹھ جاتا تھا۔ مولانا منظور نعمانی کے والد ماجد کی، مولانا سجاد صاحب کے والد ماجد مولانا منظور نعمانی کی ہچکیوں کو دیکھ کر اور کہتے تھے مولانا جی میرے لیے بھی کچھ دعا کرو، آپ کا آشیرواد ملے گا تو میرا کام بن جائے گا، آیا سمجھ میں؟ جی کام تو دعاؤں سے ہوتا ہے، اور ایک ایک دن سوچ سمجھ کر استعمال کرو۔ کیا کبھی ایک دن بھی زہر کھاتے ہو آپ؟ ارے بولو، تھوڑا تو کھا لو، کیا فرق پڑتا ہے؟ نہ انفیکشن ہو جائے گا، مر جاؤں گا۔ زہر کھاؤ گے اتنا نقصان نہیں ہوگا جتنا گناہ سے نقصان ہوتا ہے۔ کس سے نقصان ہوتا ہے؟ زہر ایک سیکنڈ کے لیے آپ نہیں کھاتے، گناہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی کیا کیا ہوگا؟ ظلمت چھا جائے گی، ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن حقیقت یہ ہے فرشتوں کو نظر آتا ہے، پاک مخلوق کو نظر آتا ہے۔ بدبو آتی ہے، جیسے گو اور گوبر کی بدبو آتی ہے، آیا ان کو ان کی بدبو آتی ہے، وہ ہمارے پاس سے تعفن کی وجہ سے ہٹ جاتے ہیں۔ اذا کذب العبد تنہا عنہ الملکان من نتن ما یوجد من فی، بندہ جب جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے جو بدبو نکلتی ہے اس کی وجہ سے رحمت کے فرشتے اس کے پاس سے دور چلے جاتے ہیں۔ بچوں ابھی آپ کی یہ عمر ہے، ابھی تو صرف آپ چلتے رہو، سمجھ آئی بات؟ ریزلٹ لینا ہے۔ کیا آپ نے ریزلٹ یہ سمجھا ہے کہ عربی اول سے دوم میں چلے جائے؟ آپ نے ریزلٹ یہ سمجھا ہے کہ دوم سے سوم میں چلے جائے؟ یہ کوئی ریزلٹ نہیں ہے۔ ایسے بھی مدرسے ہیں کہ آپ کو 2 مہینے میں فارغ کر کے آپ کو روانہ کر دیں، وہ ریزلٹ نہیں ہے۔ ہمارا ریزلٹ یہ ہے کہ ہم کو مکھن ملے، ریزلٹ یہ ہے کہ نمازوں میں دل لگے، ریزلٹ یہ ہے کہ ہمیں درود میں دل لگے، ریزلٹ یہ ہے کہ ہم نماز میں جب کھڑے ہو جائے تو جیسے ہماری معراج ہو رہی ہو۔ جی معراج المؤمنین الصلاۃ، ہر ایک کے لیے قرب کا کوئی درجہ ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میری معراج آسمان میں ہوئی، حضرت یونس کی معراج مچھلی کے پیٹ میں ہوئی، مچھلی کے پیٹ میں گئے تو قرب نصیب ہوا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور بہت قرب نصیب ہوا۔ اللہ کے رسول کا معاملہ تو الگ تھا، تو قرب کے لیے اللہ کوئی نہ کوئی شکل دیتے ہیں۔ تو جیسے حضرت یونس کی معراج مچھلی کے پیٹ میں ہوئی، ہماری معراج مصلی پر ہے۔ کس پر ہے؟ مصلی پر ہے۔ سمجھ آئی بات؟ کیسی معراج نصیب ہوگی؟ پھر کنیکشن ہو جائے گا اللہ سے، اللہ کے رسول سے کنیکشن ہو جائے گا۔ کیسا کنیکشن؟ کسی کو صرف وزیر اعظم سے کنیکشن ہو جائے تو پھولے نہیں سماتا، حالانکہ وزیر اعظم ہے، آیا سمجھ میں؟ اور انسان ہے، انسانوں والی کمیاں اس کے اندر میں موجود ہے، لیکن حال یہ ہے تب بھی آدمی پھولے نہیں سماتا۔ اللہ سے کنیکشن ہو جائے تو کیا کہنا۔ ایک صاحب نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، حضور ہے، حضرت گنگوہی ہے۔ حضرت گنگوئی نے کہا حضرت میری رائے یہ ہے امتی ہونے کے ناطے سے کہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب جنہوں نے فضائل اعمال لکھی ہے وہ تمنا کرتے ہیں کہ مدینہ ابھی آ جائے،
میری رائے یہ ہے کہ ابھی ہندوستان میں رہے، اللہ ان سے کام لے رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری بھی رائے ایسی لگتی ہے، کام اللہ ان سے اچھا لے رہا ہے۔ یہ مت سمجھو جو ہو رہا ہے اس کا میسج نہیں جاتا، میسج چلا جاتا ہے۔ ارے سمجھ آئی بات؟ تو روزانہ اپنا میسج حضور کے پاس اچھا جائے، اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا۔ ہمارے پاس دورے کا ایک بچہ آیا، مولانا مغرب کے بعد روزانہ میں درود کی کارگزاری آپ کو سناؤں گا۔ میں نے نہیں کہا تھا واہ بیٹا تو اپنے آپ کو عمل سے مضبوط رکھنے کے لیے تو آگے بڑھ کر کہتا ہے۔ ایک دن آیا آج 5000 مرتبہ درود شریف پڑھا، دوسرے دن آیا 6000 مرتبہ پڑھا، تیسرے دن آیا 6500 پڑھا، بڑھاتا ہی جا رہا ہے۔ آیا سمجھ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ بچہ جو درود پڑھتا جا رہا ہے دن بدن اس کی کیفیت بدلتی جا رہی ہے۔ ادھر حضرت شیخ بیمار ہوئے، چلو مدینہ۔ حضور نے خواب میں آ کر کے کہا مولی زکریا کہاں جاؤ گے؟ ابھی ٹھہرو، وقت آئے گا آپ کو بتا دیا جائے گا۔ رائے پور میں ابھی نزدیک میں انتقال ہوا مفتی عبد القیوم صاحب رائے پوری، ناک میں نلیا کافی وقت تک رہی، جذب کی کیفیت طاری تھی۔ اللہ اللہ اللہ، ہمارا کئی مرتبہ جانا ہوا، ملاقات ہوئی۔ ابھی بیٹھے ہیں اور مفتی عبدالعزیز صاحب ان سے پہلے جو تھے وہاں، مفتی صاحب بڑے نیک آدمی، ان کا انتقال ہو گیا۔ یہاں فوراً مفتی عبد القیوم صاحب نے کہا ہمارے ساتھی مولانا عبدالعزیز دنیا سے روانہ ہو گئے۔ ابھی پیغام آیا نہیں ہے، میسج آیا نہیں ہے، پتہ چل گیا۔ بچوں باہر کی دنیا اور نہ دکھنے والی دنیا بہت بڑی دنیا ہے، خدا پاک کی قسم، اور وہ بہت اہم ہے، اسی کے لیے سب تڑپے ہیں، اور اسی روحانیت کی دنیا سے ملانے کے لیے ہمارا نبی دنیا میں آیا تھا اور امتیوں کو قرآن اور حدیث دے کر کے گیا تھا کہ اس کے نتیجے میں آپ کا تعلق اللہ سے مضبوط ہوگا۔ پاک رہیں، درود شریف کا اہتمام کریں، پیسے زیادہ استعمال نہ کریں، ماں باپ کی پوزیشن نہیں ہے تو اسراف نہ کریں، جو پیسے ہو اس کو جمع کرے، اتنے جمع کرے کہ جب مدرسے سے فارغ ہو اس وقت ہمارے پاس بہت سارے پیسے ہو، کتابیں منگوا رہے ہیں، اب کتب خانہ بنا رہے ہیں، ہمیں دنیا سے کیا مطلب؟ مدرسہ ہے وطن اپنا، مریں گے ہم کتابوں پر، ورق ہوگا کفن اپنا۔ ہمارے پاس ایک بچہ پڑھتا تھا، ماشاءاللہ بڑا مضبوط قسم کا، لمبا تڑنگا، اچھا، اللہ تعالیٰ نے اچھا گویا کہ ان کو بہادری سے بھی نوازا تھا، لیکن پہلے زندگی میں غفلتیں تھی، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی۔ ابھی ہمارا جانا ہوا وہاں ایم پی میں تو پورا کتب خانہ بھرا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان سے بڑا زبردست کام لے رہے ہیں۔ ایسے ایسے بچے جو شراب پینے والے تھے، حکمت کے ساتھ اللہ ان میں کام لے رہا ہے۔ آیا سمجھ میں؟ مولانا الیاس صاحب کی تاریخ لوٹانا بہت آسان ہے، لیکن مولانا الیاس صاحب کیسے بنے تھے اس کو لوٹاؤ۔ مولانا عمر صاحب کا نام لینا بہت آسان ہے، لیکن مولانا عمر صاحب کیسے بنے تھے اس کو لوٹانے کی ضرورت ہے۔ مدرسے میں ادب کے ساتھ رہو، باوضو رہو، پوری نماز پڑھو، مسجد میں آ کر یا عبادت خانے میں آ کر کسی سے بالکل بات مت کرو، اور ایک ایک دن میں 1000 مرتبہ درود شریف پڑھو، اور ہو سکتا ہے تو تنہائی میں بیٹھ کر 15-20 منٹ رات کو سونے سے پہلے جی جتنا رو سکتے ہو اتنا رو۔ پیٹ میں درد ہوتا ہے تو سب روتے ہیں، اصل مسلمان وہ ہے جو اللہ کے عشق میں جو رونا سیکھ لے۔ آیا سمجھ میں؟ تو پھر اللہ کی طرف سے عجیب انتظام ہوتا ہے۔ مفتی مظفر حسین صاحب اجرالوی زندگی بھر کرائے کے مکان میں رہے، اور ان کے والد مفتی سعید احمد صاحب اجرالوی زندگی بھر کرائے کے مکان میں رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے صاحب کشف بنایا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت سبق پڑھانے کے لیے آئے، مدرسے کے 3 بچوں نے سینما دیکھنے کا ارادہ کیا تھا، چھٹی ملنے کے بعد سینما دیکھنے جائیں گے۔ اس زمانے میں یہ موبائل کا سسٹم نہیں تھا۔ حضرت نے جب سر جھکایا فرمایا میرے 3 عزیزوں نے جو سینما دیکھنے کا ارادہ کیا ہے، بچوں توبہ کر لو، توبہ کر لو۔ وہ بچوں نے دل آپس میں مشورہ کیا تھا، کسی کو بتایا بھی نہیں تھا، اور حضرت کو پتا چل گیا۔ میرے عزیزوں، مدرسے میں رہتے ہوئے اساتذہ کا پورا ادب اور احترام کریں، کتابوں کا ادب اور احترام کریں۔ آیا سمجھ میں؟ جی ادب اور احترام کتنا؟ مولانا قاسم نانوتی رحمت اللہ علیہ، شیخ الہند رحمت اللہ علیہ جب ایک موقع پر سفر میں جا رہے تھے تو فوراً اس موقع پر اپنے حضرت الاستاذ کے مکان پر آئے،
حضرت الاستاذ مولانا قاسم نانوتوی تو دنیا سے چل بسے تھے. حضرت نے دروازہ کھٹکھٹایا. خالہ اور آپا صاحبہ، آپانی صاحبہ، فرمایا حضرت نے کہ اماں میرے حضرت تو دنیا میں نہیں رہے، لیکن آپ کی جوتیاں مجھے دے دو. جوتے لیے، سر پر رکھا، اس کو بوسا دیا. فرمایا میرے استاذ تو نہیں، لیکن استاذ کے اہلیہ کے جوتے ہیں، اور اس کو سینے سے لگایا. اللہ تعالیٰ نے شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے ذریعے سے کتنا بڑا کام لیا. بچوں، اللہ پاک کا معاملہ بڑا عجیب ہے. اس کی نعمت بھی بڑی ہے، اور جب وہ خوش ہو جاتا ہے تو سیکنڈ سیکنڈ انعام دیتا ہے، اور سیکنڈ سیکنڈ خوش کرتا ہے. مدرسے والے تو سال میں 2 مرتبہ انعام دیتے ہیں، لیکن اللہ جب انعام دینے پر آئے گا تو سیکنڈ سیکنڈ انعام دے گا، چپکے چپکے دے گا، بولے گا نہیں. آیا سن میں؟ اور وہ کیفیت لے کر کے وہ بندہ چلے گا کہ دنیا والوں کو یہ کہے گا، جیسے شاہ ولی اللہ نے کہا تھا، او مغل کے بادشاہوں، شاہ ولی اللہ دل میں، اپنے پہلو میں وہ دل رکھتا ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے. یہ اس لیے کہا تھا کہ شاہ ولی اللہ اللہ کی محبت میں ڈوبا ہوا آدمی تھا. اللہ کی مدد آتی ہے. بچوں، تم میں اللہ نے جنید بغدادی بننے کی صلاحیت رکھی ہے، بایزید بستامی بننے کی صلاحیت رکھی ہے، اور چھوٹا چھوٹا عمل کرنے سے آگے بڑھو گے. جیسے سونے کے موقع پر آج پکڑا کہ روزانہ 2 رکعت پڑھ کر اللہ سے خوب مانگنا ہے، رو کر کے سونا ہے. آیا سمجھ میں؟ اس کو کبھی نہیں چھوڑنا. پڑھتے 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 اللہ خوش ہو جائیں گے. تو نہ معلوم چلے پر ملے کہ 20 دن پر ملے کہ 1 سال پر ملے کہ 2 سال پر ملے. ہمارا کام تو یہ ہے کہ لگے رہنا، اس لیے کہ وہی دروازہ ہے جہاں سے ملے گا، کوئی اور دروازہ نہیں ہے. لیکن اسی دروازے سے ملا ہے جس کو بھی ملا ہے. آپ مسلسل یہ کام کریں گے. یہ عمل کیا کرو گے؟ سونے کے موقع پر 2 رکعت پڑھ کر رو کر پھر درود شریف پڑھتے پڑھتے سونا ہے. سوتے ہوئے باتیں نہیں کرنا. یہ دوست کیا دے گا ہمیں؟ جو محتاج ہے ہمیں اللہ دے گا. آیا سمجھ میں؟ پھر اللہ کی مدد ہوگی. آیا سمجھ میں؟ شیخ الحدیث مولانا یونس صاحب جون پوری نے ایک مرتبہ فرمایا، بچوں صحیح چلو گے تو اللہ برکت دیں گے. پھر حضرت نے فرمایا کہ میں دیوبند گیا اور میرے پاس کرائے کے 10 روپے بھی نہیں تھے. تو میں نے کسی بچے کو بلایا، بیٹا ہمارے مولوی احرار کو کہو، ان کے ساتھی تھے، دیوبند میں پڑھاتے تھے، کہ مولانا آپ کے ساتھی 10 روپے منگوا رہے. ان کے پاس بھی 10 روپے نہیں تھے. حضرت نے فرمایا قلندر صفت آدمی، ان کے پاس بھی 10 روپے نہیں تھے. تو انہوں نے کسی کے پاس سے قرض لے کر مجھے دیے. مولانا یونس صاحب فرماتے ہیں میں جیب میں لے کر دیوبند سے چلا سہارنپور. اچانک ایک آدمی آیا، حضرت آپ کا کرایہ میں دوں گا، آپ کو نہیں دینا. حضرت نے فرمایا بچوں برکت اسی کو کہتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا اللہ کام کروا دیتے ہیں. شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ کے دسترخوان پر 1 مہینے میں اتنا خرچ ہوتا تھا، وزیر اعظم کی جتنی سیلری ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ. دیکھو آیا سمجھ میں؟ چھوٹی چھوٹی تنخواہوں پر اللہ کام کروا رہے، اسی کا نام برکت ہے. اصول سے چلو. پھر سے میں بات کہوں، درود شریف پڑھنا ہے، پڑھو گے؟ ہمیشہ کیا رہنا ہے؟ اور پلوٹا مار کر کبھی نہیں بیٹھنا، کلاس میں بھی نہیں. کیسے بیٹھنا ہے؟ 2 زانوں بیٹھنا ہے. آیا سمجھ میں؟ کپڑے پاک رکھنے ہیں، ناپاک نہیں. ناپاکی جاؤ گی وہاں مکھیاں بن بنائے گی، شیطانی اثرات ہوں گے آپ کے ساتھ، اور شیطانی اثرات ہوں گے، آپ ضد میں آئیں گے، اور کبھی اتنے ضد میں آئیں گے کہ مدرسہ بھی چھوڑ دیں گے. میں کہتا ہوں بچہ خوش ہو کر جاتا ہے، اس بچے کو بیچارے کو پتا نہیں ہے کہ میرا اللہ ناراض ہو گیا ہے. وہ بیٹا تو سامان لے کر کے مدرسہ چھوڑ کر جا رہا ہے، اللہ ہم سب کو محروم نہ کرے. بہت ڈر لگتا ہے. موت تک، زندگی کے آخری لمحے تک اللہ دین کی خدمت میں رکھے، اور جب دنیا سے جائے تو ایسی حالت میں جائے کہ دین کی خدمت میں ہمارا ہاتھ ہو. مولانا مدنی کا انتقال ہوا، تکیے کے نیچے مسودہ تھا. امام ابو یوسف کا انتقال ہوا، رمی جمار کا مسئلہ پوچھا جا رہا ہے، اور مسئلہ حضرت نے بتایا، اور اسی حالت میں دنیا سے روانہ ہوئے. مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ دنیا سے گئے، دعوت کا کام کرتے کرتے اس دن بھی 13 تسبیحات ذکر جہری کیا تھا. اللہ 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 اللہ. مفتی حبیب الرحمان صاحب عثمانی دارالعلوم کے عثمانی خاندان کے محتمم، فرمایا آج صرف یہ غم ہے، روزانہ 13,000 مرتبہ اسم اعظم پڑھتا ہوں، آج ذرا وہ نہیں پڑھ سکا بیماری کی وجہ سے، اس کا غم زیادہ ہے. اس لیے بچوں
مدرسے کے ساتھ دل لگاؤ، مناسبت پیدا کرو، آیا سمجھ میں؟ وہی سے ہمارے لیے سب کچھ نکلے گا۔ اس لیے میں اکثر کہتا ہوں مدرسہ مت بدلو، اپنے کو بدلو۔ مدرسہ مت بدلو، ارے بولو، بہت نکتے کی بات ہے، بہت نکتے کی بات ہے، آیا سمجھ میں؟ اور تجربات بھی سامنے آئے۔ مدرسے کو بدلنے کی ضرورت نہیں، مدرسہ بدلنے سے کوئی، سیدھے سادے دیہات میں بعض لوگوں نے پڑھا تھا اور اللہ نے بہت بڑا کام لیا۔ کیوں؟ اصول سے چلے۔ مفتی محمود صاحب فرماتے تھے ہم نے بعض کتابیں ہمارے استاد سے کھیت میں پانی پلاتے تھے اور کیاری میں جا کر کے ہم نے کتابیں پڑھی ہیں۔ بعض اساتذہ سے ہم نے کتابیں کنویں کے من پر بیٹھ کر پڑھی ہے۔ بعض لوگوں نے کتابیں استاد سے، حضرت استاد کمرے سے نکلے، چلتے چلتے صرف ان سے پوچھ لیا اور اسی حالت میں پڑھ لیا۔ آیا سمجھ میں؟ اصول کے ساتھ چلنے سے لوگ بنتے ہیں۔ اس لیے روزانہ چھوٹا چھوٹا عمل لازم کرو۔ مسواک ہونی چاہیے روزانہ، اور 1000 مرتبہ درود شریف۔ کیوں؟ آپ کا درسگاہ کا نظام اچھا بنے گا۔ سمجھ آئی بات؟ ماں باپ کی دعائیں لے لو، سونے کے موقع پر روزانہ 2 رکعت پڑھ کر کے اللہ سے مانگ کر کے آپ کو سونا ہے، درود شریف کی کثرت کرنا ہے۔ آیا سمجھ میں؟ پھر جب انعام مل جائے نا، مل جائے گا ایک مرتبہ، پھر تم نہیں چھوڑو گے۔ آیا سمجھ میں؟ جی، اس لیے اس محنت میں لگو، اور جو سبق دیا جائے مضبوط علمی صلاحیت پیدا کرے۔ کیسی علمی صلاحیت؟ حضرت تھانوی کی کتابیں پڑھو، منطق کی تعبیرات، آیا سمجھ میں؟ فقہ کی تعبیرات کتنی عظمت تھی، محنت کی تھی، گناہ نہیں کیا تھا، تقویٰ تھا، اللہ نے حافظہ دیا تھا، قلم چلاتے تھے تو قلم چلتا ہی رہتا تھا۔ آیا سمجھ؟ اللہ ناراض تو نہیں ہو گیا نا؟ صرف وہ مرغیوں کو ڈبوں میں سے نہیں چھوڑا تھا تو تھوڑی دیر کے لیے قلم رک گیا۔ اشرف علی کا کیا قصور ہے؟ اللہ تعالیٰ نے میرا قلم روک دیا۔ پھر سوچا، اللہ نے دل میں ڈالا، اشرف علی میری مرغیوں کو بند کر رکھا ہے، میں تمہارا حافظہ دماغ کیسے کھولوں گا؟ گئے اور مرغیوں کو ڈبوں سے کھولا، دھڑا دھڑ علم کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس لیے بچوں، مدرسے میں دل نہیں لگتا، کسی گناہ کا نتیجہ ہے، کسی کی دعائیں لے لو۔ آیا سمجھ میں؟ مدرسے میں بھی سب سیکھو، صرف سبق نہیں سکھانا، صفات بھی سیکھنا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ آپ مطبخ میں بیٹھے ہیں، اچھی بوٹی آئی، اپنے ساتھی کو دو، آپ لے لو، آپ لے لو۔ ابھی سے اثار سیکھ رہے ہو۔ پانی پینے کے لیے گئے تو دوسرا ساتھی، آپ نے پانی پیا، یا تو کسی کو پہلے پلا دو، اس کے بعد تم پیو، اثار سیکھو۔ پھر اس کے بعد پینے کے بعد بھی بھر کے دوسروں کو دو، تو کل تم دنیا میں خدمت خلق کا کام کرو گے۔ یہ چیزیں ابھی سے یہاں سے سیکھنی ہے۔ آیا سمجھ میں؟ روزانہ شکر کی صفت سیکھو، کوئی مزاج کے خلاف ہو صبر کرنا سیکھو۔ آیا سمجھ میں؟ اور روزانہ اللہ سے اس طرح باتیں کرو جیسے اپنی ماں سے بات کرتے ہو۔ کس سے بات کرتے ہو؟ ابا کو نہیں کہیں گے، امی کو کہیں گے۔ ابا بہت پیار دے ہوئے پھر بھی نہ معلوم بچے ابا کے پاس تو آتے ہی نہیں، چپکے چپکے وہاں کانا پھوسی کرتے ہیں۔ آیا سمجھ میں؟ میں اتنا پیار سے بولتا ہوں لیکن نہ معلوم ماں ہے۔ اسی لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت کے تعلق سے اللہ کی ماں کی مثال دی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ تو جیسے اپنی ماں کے پاس جا کر جمعہ کو تم باتیں کرتے ہو، یہی مزاج مصلی پر اللہ سے باتیں کرنے کا بنا دو۔ آیا سمجھ میں؟ اور جو ضرورت ہو کس سے مانگو؟ سیکھو، یہ بھی سیکھنے کی چیز ہے۔ آیا گھر جانا ہے، مجھے ایک مولانا نے کہا، مولانا میں 100 کلومیٹر مدرسے سے دور رہتا ہوں، لیکن اللہ کی قسم جب جانا ہوتا ہے مصلی بچھاتا ہوں، 2 رکعت پڑھ کر کہتا ہوں اللہ انتظام فرما دے۔ تو ایسے واقعات ہوئے کہ میں ایسے آتا ہوں جیسے فرشتوں کے پروں پر۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ تجربہ کروا لیتے ہیں۔ آیا سمجھ میں؟ جی ہاں، چھوٹے چھوٹے انسانوں کو، گنہگاروں کے ساتھ بھی اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ ہمارے پاس گاڑی نہیں تھی، مجھے گھر جانا تھا، ایمرجنسی بات تھی، تو پھر میں نے گھر والوں کو کہا لاؤ اشراق پڑھ لے، اللہ تعالیٰ سے کہے۔ تو پھر میں نے مصلی بچھایا اور میں نے کہا اللہ پاک گھر جانا ہے، عافیت کا معاملہ فرما دے۔ آیا سمجھ میں؟ ابھی یہ دعا کر کے گھر والے کہہ رہے تھے چائے بنائے، اتنے میں ایک صاحب آئے گاؤں کے اور کہا مولانا دروازہ کھٹکھٹایا، چائے۔ میں نے کہا آپ کہ مولانا یہاں آئے تھے امباجی تک، تو دل میں آیا کہ مولانا کو آج تو مل کر کے ہی جانا ہے۔ کہاں جانا ہے بھائی آپ کو؟ کہ علی گڑھ جانا ہے۔ میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا میرے ربا، اس آدمی کے دل میں آپ نے ڈالا تھا
کسی اور نے نہیں ڈالا تھا. وہ انتظام کر دیتا ہے جب آدمی بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے. بچوں سنانے کے لیے دسیوں واقعات ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی سنا دیتا ہوں کہ ہم سب طالب علم ہیں، ہمیں تو اللہ سے لینا سیکھنا ہے. بھائی ہمارے لیے دوسرا دروازہ کون سا ہے؟ لیکن خدا پاک کی قسم جب ہم روتے ہیں لوگوں کے لاکھوں میں کام نہیں ہوتے، اللہ پاک ہمارا سیکنڈوں میں کام کر دیتا ہے. اس لیے مدرسے میں پڑھنے کے زمانے میں مسلمان کا جو بچہ ہے اس کو اللہ نے بہت بڑا پاور دیا ہے. اس تعلق سے چلے، اللہ عافیت کے ساتھ ہمارے ساتھ معاملہ فرمائے، ہمیں حقیقی معنی میں طالب علم بنائے، موت تک طالب علم رکھے. کرو گے اس پر عمل؟ مگر جو باتیں میں نے آپ کو بتائی نا اس سے زیادہ میں محتاج ہوں. ہے سمجھ میں؟ بہت معصومانہ زندگی ہے، بہت معصومانہ. پیار سے پڑھو، شوق سے پڑھو، جیسے شوق سے کھیلتے ہو، جو شوق سے کام کرتے ہو اس میں دل بھی لگتا ہے اور وہ راستہ سوجتا بھی ہے. آپ کو سائیکل چلانے میں دل بہت لگتا ہے، تو ٹوٹ جائے تو خراب کرتے بھی آپ کو آتا ہے. کیوں؟ آپ کا دل لگا ہے اس کے پیچھے. آیا سمجھ میں؟ اور بڑی تیزی سے چلانا بھی سیکھ لیتے ہو. طالب علمی کا فن سب سے بڑا فن ہے. جب تم یہ کام کرو گے تو انشاءاللہ اس کے نتیجے میں بہت تیزی کے ساتھ تم آگے بڑھو گے اور اللہ تعالیٰ گویا کہ وہ کام لیں گے جس کا ہم نے تصور نہیں کیا. اللہ کو سمجھو، کچھ ہے، طاقت والی ذات ہے. ان اللہ علی کل شیء، اس پر پہنچے. اے اللہ تیری قدرت کے نظارے کی آیت جب سامنے آئی تو تیرے پاس آیا ہوں. میری ایک ضرورت ہے، میری ضرورت پوری فرما. میں تیرے پاس آیا ہوں، تیرے پاس نہ ہو تو میں کس کے پاس جاؤں؟ ایک بندہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں بھی گنہگار سے گنہگار آدمی دعا کرتا ہے، اللہ اس کی سن لیتے ہیں. اللہ پاک طالب علم کی کیوں نہیں سنے گا؟ ہمارے لیے تو فرشتے پر بچھاتے ہیں. اور میں نے وہ سنایا تھا ماں مسیح الامت جلال آبادی کا وہ واقعہ. حضرت فرماتے ہیں میں مشکات شریف لے کر جب جا رہا تھا تو دیکھا آسمان سے کوئی مخلوق آئی ہے اور مدرسے کے بچوں کے پاؤں کے نیچے پر بچھا رہے ہیں. تو میں تو متاثر ہو گیا، اے اللہ یہ مخلوق آئی. میں نے جگہ بدل دی تو وہ فرشتے ادھر آئے. کہا جاؤ گے مولانا جی آپ بھی تو طالب علم ہو اور آپ بھی تو اصول سے پڑھتے ہو. یہ ماں مسیح الامت جلال آبادی نے نظروں میں دیکھا. آیا سمجھ میں؟ کبھی کبھی اللہ کسی کو نظارہ دکھا دیتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.